إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات. متفق علیہ. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا اور آپ کا خالق و مالک و رازق ہے، جس نے اس پوری کائنات کی تخلیق کی اور اپنے بے شمار مخلوقات میں ہمیں سب سے بہتر مخلوق بنایا، اور پھر ہماری تخلیق کے بعد، ہمیں پیدا کرنے کے بعد اور اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں ضلالت و گمراہی سے نکال کر صراط مستقیم پر لانے کے لیے، جہنم کے راہ سے ہٹا کر جنت کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا، اور اخیر میں اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری شریعت دین اسلام دے کر بھیجا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسول پر، اور بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم بارک وسلم علیہ. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے. شریعت اسلامیہ کے احکامات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور ساتھ ہی اسلام نے
جن چیزوں کو محظورات اور محرمات میں ذکر کیا ہے ان سے اجتناب کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. یوں تو ہمیں تمام تر گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن گناہ سے خصوصی طور پر اجتناب کرنے، اس سے بچنے، ان گناہوں کو چھوڑ دینے، ترک کرنے کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا ہے. جس کے چھوڑنے والے کی فضیلت اور اس گناہ کے ارتکاب پر اللہ رب العالمین کا غضب اور اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان جنت کے بجائے جہنم میں جاتا ہے اور جہنم اس پر واجب ہو جاتی ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ متفق علیہ کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اسی روایت کے پیش نظر آج کا میرا عنوان ہوگا، جس عنوان کے متعلق آج میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کروں گا، وہ یہ کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو ہمیں ہلاک کرنے والے ہیں. انہی کے متعلق کچھ باتیں آج کے خطبے میں اور پھر آج کے بعد بھی انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ پیش کی جائیں گی. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان گناہوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. محترم بزرگوں، دوستو، جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کی پیروی کے ساتھ ساتھ گناہوں سے اجتناب کریں، اور ان گناہوں سے زیادہ اجتناب کریں جس سے اجتناب کرنے کا خصوصی حکم دیا گیا ہے. وہ گناہ کون ہیں؟ وہ کون بڑے بڑے گناہ ہیں جو ہماری دنیا برباد کر دیتی ہے، جو ہماری زندگیوں کے چین و سکون کو ختم کر دیتی ہے، کر دیتے ہیں؟ وہ کون سا گناہ ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں؟ اگر اس سوال کا جواب ہم جاننا چاہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو تمہیں تباہ کرنے والے ہیں، جو تمہیں برباد کرنے والے ہیں، جن گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت کے اندر بھی ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا، ایسے 7 گناہ سے اجتناب کیا کرو، ایسے 7 گناہ سے بچا کرو، ایسے 7 گناہ سے دور رہا کرو. صحابہ کرام نے کہا، قالوا وَهُنَّ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گناہ جو ہمیں برباد کرنے والے ہیں، جو مہلک ہیں، وہ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشرک باللہ، سب سے پہلے یہ کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، جادو کرنا، وقتل نفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل کر دینا، واکل الربا، سود کھانا، واکل مال الیتیم، کسی یتیم کے مال کو ناحق ہڑپ کر بےایمانی کر کے کھا لینا، اور وتولی یوم الزحف، اور جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگنا، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، اور کسی پاک دامن مومنہ عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگانا. ان 7 گناہ کا ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا یہ 7 وہ گناہ جو ہلاک کرنے والے ہیں. آئیے ان 7 گناہ کی ہلاکت خیزی کا کچھ تفصیلی جائزہ لیتے ہیں. آخر یہ گناہ ہمیں کیسے برباد کرتے ہیں، یہ گناہ ہمیں کیسے تباہ کریں گے؟ ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور ہماری آخرت بھی برباد ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو چیزیں ذکر کی، جن گناہوں کا اعادہ کیا، ان میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ذکر کیا وہ ہے الشرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شرک ہمیں کیسے برباد کرتا ہے.
اور یہ سمجھتے ہیں کہ شرک ہے کیا؟ شرک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ عبادات میں نمازیں کسی اور کے لیے پڑھی جائیں، صدقہ و خیرات اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے دی جائے، نذر و نیاز کسی اور کے لیے کی جائیں، قربانیاں کسی اور کے لیے کی جائیں، دعائیں کسی اور کے لیے کی جائیں، کسی اور سے مانگا جائے۔ ہر قسم کی عبادات اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کی جائے، یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے جو اسماء و صفات ہیں، یا اللہ رب العالمین کی جو ربوبیت ہے، اللہ کے اسماء و صفات میں کسی کو اگر شریک کیا جائے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر الامور ہے، اللہ رب العالمین مالدار کرنے والا ہے، غریب کرنے والا ہے، بیمار کرنے والا ہے، شفا دینے والا ہے، اللہ رب العالمین جسے جو چاہے عطا کر سکتا ہے، جسے جو چاہے چھین سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے جو کام ہیں، ان کاموں کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کیا جائے، ایسے کسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ محترم حضرات، شرک و قرآن نے شرک کی تعبیر کی، شرک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ جب پیدا کرنے والا اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے، اس کائنات کو سجانے والا اللہ ہے، تمام مخلوقات کی ایک ایک ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت کی جائے جسے اللہ نے پیدا کیا، اس کی عبادت کی جائے جو کسی چیز کا مالک نہیں، جسے کوئی اختیار نہیں، یہ کیسے ظلم نہ ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے مشرکوں اور جن کو اللہ رب العالمین کے ساتھ پکارا جاتا ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، ان کی لاچارگی، ان کی بے بسی، ان کی مجبوری کا ذکر کر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کئی مقام پر کیا۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا ان الذين تدعون من دونه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، کہ یہ لوگ تم اللہ کے علاوہ جسے پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جس کی پوجا پاٹ کرتے ہو، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہو، جس سے مرادیں مانگتے ہو، جس سے دعائیں کرتے ہو، جس کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ کسی مکھی کو پیدا کر سکے، اور اتنا ہی نہیں، وہی يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی اس سے کوئی چیز چھین لے، اس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ مکھی کو روک سکے اس چھیننے سے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر دوسرے مقام پر بھی فرمایا ان الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، کہ یہ لوگ تم جو اللہ کے علاوہ جسے پکارتے ہو، جس کی عبادت کرتے ہو، وہ کھجور کی گٹھلی کی چھلکے پر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پتلا سا چھلکا ہوتا ہے، اس چھلکے کے برابر بھی ان کی ملکیت ان کے پاس نہیں۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم جسے پکارتے ہو انہوں نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا، بلکہ وہ تمام کے تمام خود پیدا کیے گئے۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم جسے پکارتے ہو وہ ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں، اگر تم اسے پکارو تو وہ تمہاری پکار قیامت تک نہیں سن سکے، اور اگر سن بھی لے تو تمہارا جواب نہ دے سکے۔ محترم حضرات، جب یہ مخلوق اتنی بے جان ہے، اتنی لاچار ہے، تو پھر ایسی مخلوق کو اگر اللہ کے قائم مقام کیا جائے، ایسی مخلوق کو اللہ رب العالمین کے کاموں میں، اللہ رب العالمین کے کاموں میں شریک ٹھہرایا جائے، اللہ کے علاوہ اس کی عبادت اور پوجا پاٹ کی جائے، تو پھر یہ ایک سب سے بڑا گناہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ پھر یہ سب سے بڑا جرم کیسے نہیں ہو سکتا؟ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جا بجا ہمیں اس سے روکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس عمل کو حرام قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پوجا پاٹ کرو، اللہ کی پرستش کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ ایک مقام پر فرمایا، ایک مقام پر فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے محمد آپ کہیے
کہ آؤ میں تمہیں ایسی چیز پڑھ کر سناتا ہوں، ایسی چیز پڑھ کر سناتا ہوں جسے اللہ رب العالمین نے تم پر حرام قرار دیا ہے، وہ یہ کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، انا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں متنبہ نہ کروں؟ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، شرک یہ کس طریقے سے ہمیں برباد کرتا ہے، یہ کس طریقے سے ہمارے ایمان کو برباد کر دیتا ہے، اس کے متعلق اگر جاننا ہے تو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں شرک کے متعلق شرک کے متعلق اللہ رب العالمین نے جو آیات نازل کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمیں اس سے ڈرایا ہے اور بچایا ہے، ان آیات کو پڑھیں۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شرک یہ وہ گناہ ہے، شرک یہ جرم ہے کہ جسے اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اگر ہم کرتے ہیں اللہ کی مشیت کے اوپر ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، نہ چاہے تو نہ معاف کرے، لیکن شرک یہ گناہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اپنی کتاب کلام اللہ کے اندر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کو نہیں معاف کرے گا، اللہ رب العالمین اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ ہمارا آپ جو گناہ کرتے ہیں، قیامت کے دن ہمیں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، اور ہمیں سب سے زیادہ اللہ کی رحمت اور شفقت کی ضرورت پڑے گی، اس دن اللہ رب العالمین اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور ایسا کرنے والوں کو اللہ رب العالمین جہنم کے اندر داخل کرے گا، ایسا کرنے والوں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے بچا لیا، یہی لوگ امن پرست ہے، یہی لوگ امن کے اوپر ہے، اور یہی لوگ ہدایت کے راستے پر ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، تم جو سمجھ رہے ہو ظلم سے مراد یہ عمومی ظلم نہیں ہے، بلکہ ظلم سے مراد یہ وہ ظلم ہے جس کی نصیحت کرتے ہوئے لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کس طریقے سے خوف کھایا کرتے تھے گناہوں سے، کس طریقے سے ڈرا کرتے تھے اللہ رب العالمین کی جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی اور وہ عذاب کے متعلق آیت ہوتی تھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ڈرا کرتے تھے۔ تو شرک یہ وہ گناہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کبھی بھی اللہ رب العالمین اس گناہ کو معاف نہیں کرنے والا ہے، چاہے وہ کوئی عام انسان ہو یا کوئی ولی ہو، کوئی نبی ہو، کوئی بھی ہو، اگر کسی نے بھی شرک کا ارتکاب کیا اللہ رب العالمین کسی کو معاف نہیں کرے گا، تمام کے تمام جہنم کے اندر جل جائیں گے اگر کسی نے بھی شرک کا ارتکاب کیا ہوگا۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے اندر مخاطب کیا، اور اس آیت کے اندر مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے آپ کے اوپر اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کے اوپر ہم نے یہ وحی نازل کی کہ اگر آپ نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا،
شرک کیا تو آپ کے بھی تمام کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ دیکھیں کس طریقے سے شرک کی بربادی۔ اگر اللہ کا نبی شرک کرے تو اللہ رب العالمین نے ان کو مطالبہ کیا کہ اگر آپ نے شرک کیا، جبکہ اللہ کے نبی سے یہ شرک کا صدور یہ ممکن نہیں، لیکن اس کے باوجود امت کو ڈرانے کے لیے، امت کو متنبہ کرنے کے لیے، اس کی سنگینی امت کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے محمد، اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے اور اس سے پہلے بھی تمام انبیاء کرام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے بھی شرک کیا، اے محمد اگر آپ نے بھی شرک کیا تو ہم آپ کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ لہذا شرک یہ وہ جرم ہے، یہ وہ گناہ ہے جس کا اللہ رب العالمین کے نزدیک جس کے معافی کا ذرہ برابر بھی امید، جس کے معافی کی امید نہیں۔ لہذا ہمیں شرک سے اجتناب کرنا چاہیے، ہمیں شرک سے بچنا چاہیے۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا مشرکوں کے متعلق انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ رب العالمین نے مشرکوں کو جہنم کی وعید سنائی۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح طور پر بیان کیا کہ اگر کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس کے اوپر جہنم حرام، اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ الا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ ومأواہ النار، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ محترم بزرگو دوستو، اگر کوئی اور گناہ ہم کرتے ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل کے اندر ایمان ہے، ہم نے اللہ رب العالمین کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو کوئی اس حال میں مر جائے تو اسے اس بات کا علم ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یعنی وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہو تو جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام گناہوں کی سزا کے بعد ہمیں جنت کے اندر داخل کر سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دے کر جنت کے اندر داخل کرے گا اگر ہم نے ایمان لایا ہے تو۔ لیکن اگر ہم ایمان لانے کے بعد اگر ہم نے شرک کا ارتکاب کیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جنت کو اس پر حرام کر دیا۔ پہلے جو آیت پڑھی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ لہذا میرے بھائی، شرک یہ بہت بڑا جرم ہے، شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم نے کہاں ایسا کوئی کام کیا، ہم کہاں شرک کرتے ہیں، ہم کہاں اس ایسے کسی گناہ میں پڑے ہیں۔ یاد رکھیں شرک کہ بہت سے اقسام ہیں جس میں آج ہمیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے بھی اس کے اندر ملوث ہیں۔ انشاءاللہ ان تمام باتوں کا ذکر، وہ کون سی چیزیں ہیں، شرک کی کتنی قسمیں ہیں، اور وہ کون مشرک ہے جو خارج من الملہ ہے، جو کافر ہو جاتا ہے، اور وہ کون مشرک ہے جو خارج من الملہ نہیں ہے، جو شرک کر رہا ہے لیکن مسلمان ہے، وہ شرک چھوٹا ہے۔ انشاءاللہ ان تمام نقطے پر اگلے خطبے میں انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ بس یہ کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک جیسے سنگین جرم سے بچائے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو موحد بنائے، اور توحید کے اوپر اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کا خاتمہ کرے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔